السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ امید ہے کہ سب کو روزہ بھی ہوگا کیونکہ رمضان کے دن ہے۔ باقی دنوں میں تو چلو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن رمضان بہت مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے فرض چیز کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ فرض ہمیں معاف نہیں ہوگا اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا مجبوری ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے ہم نے اسے چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا بھی بتائی ہے کہ آپ نے اسے بعد میں بھی رکھ لینا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دینا ہے۔ چاہے 1 دن بعد رکھیں، مہینے بعد رکھیں، 10 دن بعد رکھیں، اس کو رکھنا ہے۔ اگر رکھ بھی نہیں سکتے، اتنی توفیق نہیں ہے، تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیں، چند لوگوں کا روزہ افطار کروا دیں، ضرورت مند تک کچھ کھانا وغیرہ پہنچا دیں تاکہ ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ چھوٹ رکھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسانوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آسانی ہو، انسان کے لیے آسانی ہو جتنا ہو سکے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور خود کو ہم کنٹرول نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو، کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے، تو ہمارے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا مطلب یہی ہے صبر کرنا۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم صبر نہیں کرتے تو اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا؟ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے باز نہ آئیں، ہمارے کام پھر بھی وہی ہوں، ہم ٹی وی دیکھیں، گانے سنیں، یا برائیاں کریں، یا اور کسی فضول کاموں میں لگ جائیں، تو اس روزے کا وہ فائدہ نہیں ملنا۔ روزے کا کیا کام ہے؟ روزے کا وظیفہ کیا ہے؟ رمضان کا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں باقی سارے وظائف چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جتنا زیادہ ہو سکے رمضان میں قرآن مجید پڑھا کریں۔ ہم اٹھا لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے وظیفے پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی رزق کے لیے، کوئی کسی ٹینشن کے لیے، لیکن ہم قرآن مجید اٹھا کے نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہمارے کام آسان ہو جائیں اور جلدی سے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے، رمضان کا ثواب نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم پچھلے رمضان میں بھی تھے، اس رمضان میں بھی ہم موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ٹائم دیا ہے تاکہ ہم خود کو سنبھال سکیں، سنور سکیں، نیکیاں کما سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ بد دعائیں کی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے، اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کر پائے، سمجھیں وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا کہ رمضان اتنا خاص مہینہ ہے کہ اگر انسان رمضان میں ہی اللہ کو راضی نہیں کر پاتا تو وہ کب راضی کرے گا اللہ کو؟ یہ ایسا مہینہ ہے کہ عام روٹین میں، دنوں میں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں صرف ایک کا ملتا ہے،
اور رمضان میں اگر ہم ایک پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر دیا ہے رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ پہلے کی جو قومیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، سینکڑوں سالوں تک، لیکن اس امت کی عمریں بہت چھوٹی، لیکن اعمال ایسے کہ اجر حد سے زیادہ، ان سے بھی کراس کر جائے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ کریں گے تو گناہ کا گناہ صرف اتنا ہی ملے گا جتنا گناہ کریں گے۔ رمضان میں اگر ثواب کمائیں گے، نیکی کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اتنا زیادہ فائدہ ہمیں کوئی بھی نہیں دے گا جتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے خود کو سنوارنا چاہیے۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا بہت